فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ ہر وہ حکمران جو مصر پر راج کرتا اسے فرعون کہا جاتا۔ قرآن پاک میں فرعون کا تذکرہ سب سے زیادہ آتا ہے، خاص طور پر وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہ مصر کا بہت بڑا اور ظالم حکمران تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا۔ اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، ظلم کی انتہا کر دی۔ فرعون کے دور میں بنی اسرائیل مصر میں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو مزدوری اور سخت کام کروایا جاتا تھا۔ فرعون کی ذلالت یہاں تک تھی کہ وہ ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیتا تھا تاکہ اس کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکالنے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور کہا کہ اپنے ظالم حکومت کو چھوڑ کر سچے خدا کے سامنے جھک جا، لیکن فرعون نے تکبر دکھایا اور کہا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں۔ اس نے اپنی قدرت کا دکھاوا کرنے کے لیے نہریں، عمارتیں، بڑے بڑے محل، سب کی فکر جتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے۔ ان کا عصا یعنی لاٹھی سام بن جاتا تھا اور ان کا ہاتھ چمک اٹھتا تھا۔ انہوں نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فرعون نے اپنی جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بلایا، لیکن ان سب نے معجزات دیکھ کر ایمان قبول کر لیا۔ اس پر فرعون کا غرور اور بڑھ گیا اور اس نے ان کو عذاب دینے کا حکم دیا۔ آخرکار جب اللہ کا عذاب آیا تو مصر پر قحط، خون، مینڈک، ٹڈی اور عجیب بلائیں نازل ہوئیں، اور ہر مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کہتے تھے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تمہاری بات مانیں گے، لیکن عذاب اٹھتے ہی اپنی بات بھول جاتے۔ فرعون کا انکار بڑھتا گیا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ سمندر کے کنارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم رک گئی۔ اللہ نے معجزہ دیا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل نے اس میں سے گزرنا شروع کیا۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں اترا تو سمندر اپنی اصلی صورت میں آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا آج ہم تمہاری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد والوں کے لیے ایک نصیحت بن جاؤ۔ سورہ یونس آیت نمبر 92 میں اس کا ذکر ہے۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں ایک فرعون کی ممی موجود ہے جو قرآن کی اس آیت کا ثبوت ہے۔ فرعون کی کہانی ہمیشہ کے لیے انسانیت کو یہ سبق دیتی ہے کہ جو شخص اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے اور ظلم کی انتہا کر دیتا ہے اس کا انجام ذلیل اور رسوا تباہی کے ساتھ ہوتا ہے، جو فرعون کے ساتھ ہوا۔ آج تک فرعون مصر میں موجود ایک میوزیم کے اندر عبرت کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو عبرت کا نشان بنا دیا
اور لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، اور جو جھوٹی خدائی کے دعوے کرتا ہے، خدا کا منکر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر عذاب نازل کرتا ہے، جس کا نمونہ ہمارے سامنے یہ فرعون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ دعا